السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دیا ہے کہ ہم وقت سے پہلے مسجدوں میں حاضر ہیں اور بہترین جو اثرات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے ہم مسجدوں کو آتے ہیں تو اللہ سے دل لگانے کا کچھ موقع بھی ملتا ہے۔ ہمارے بزرگ جتنے گزرے ہیں وہ پہلے مسجد میں آتے تو وضو کرتے، تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور پھر اپنی نمازوں کے دیگر جو نوافل سنتیں رہتی ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ مگر اب تو ہمارے پاس ہم جمعے کو بھی آتے ہیں تو شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں جمعے کو آ کر۔ یاد رکھیے، جمعے کو چھوڑنے کی بات تو دور کی بات، جو جان بوجھ کر نماز کو قصداً چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا، اللہ کے رسول کا نافرمان ہو گیا۔ اب ہمارے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی نافرمانیاں مسلسل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور انہوں اپنے شعار بنا لیے ہیں کہ غلطیاں کرتے ہی رہنا چاہیے، غلطیاں کرنے کو ہی اپنا معیار بنا لیے ہیں۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آ جاتا ہے اور آ کر اللہ کے سامنے اپنا دل لگاتا ہے اور اللہ سے اپنی بات کرتا ہے، جس انداز سے میں چاہے وہ بات کر سکتا ہے، اور جب وہ اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے تو اللہ بھی بندے سے اپنے مخاطب ہوتا ہے اور بندے کی اللہ کی طرف محبت کی نظر پڑ جاتی ہے اور وہ محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس سے ایسے عمل کرواتا ہے جو اس سے راضی ہونے کے رہتے ہیں۔ اب ہمارے عمل کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہمارے نوجوانوں کو کہ اللہ کس سے خوش ہوتا۔ اللہ ہمارے خوش ہونے، ہمارے رسول خوش ہونے کے ہمارے طریقے کیسے ہونا چاہیے ہم کو وہ بھی علم نہیں۔ یاد رکھیے، آپ کے میرے مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے میرے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر آپ کو فخر ہونا چاہیے، ورنہ میرے رسول کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، میرے رسول کو اذیتیں پہنچاتے تھے، میرے رسول کو تکالیف پہنچاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی میرے رسول کے انداز زندگی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، اس نے دیکھ کے بھی میرے رسول کو وہ حاصل نہیں کیا جو اس کو حاصل کرنا چاہیے تھا،
میرے عزیز دوستو، آپ کو معلوم ہے میرے رسول کو جتنے لوگوں نے سزا دی اور جتنے لوگوں نے ستایا، میرے رسول کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا لہذا اس کی نسلوں کو برباد کر دے۔ آج ہم لوگوں میں ایک عجیب بات آ گئی ہے، ہم سے برائی کرتا ہم اس کے لیے بد دعا کرنے بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بد دعا بھی جب کرتے ہیں آپ یا لعنت کسی پہ بھیجتے ہیں، اگر وہ حق پہ ہے تو اس کو لگتی ہے، اگر حق پہ نہیں ہے تو وہ پلٹ کے آپ پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے بد دعا سے بچے اور لعنت کرنے سے بچے، کسی پہ لعنت ملامت نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نام نہاد مسلمان ان لوگوں کے اوپر اپنے دار و مدار رکھتے ہیں جو میرے رسول سے دل میں بغض رکھتے ہیں، میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، میرے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو، میں انہی کو ساتھ دیتا ہوں جو میرے رسول کو چاہنے والے ہیں، میری امی جان کو چاہنے والے ہیں، میری امی جان کی عزت کرنے والے ہیں، میری امی جان پہ جان دینے والے ہیں، میرے رسول پہ جان دینے والے ہیں، میرے صحابہ پہ جان دینے والے ہیں۔ ہاں، موجودہ حالات ایسے ہیں کہ ہم کو مل جل کر کام کرنا ہے، مگر یہ نہیں کہ جس عنوان پر ہم جلسہ رکھتے ہیں اس عنوان پر رکھنے کے بعد میرے رسول کو برا بھلا کہنے والے، میرے رسول کے گھر والوں کو برا بھلا کہنے والے، میرے رسول کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ ہم بات کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول کے گھرانے کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اسی سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول سے دوستی رکھتا ہے، ہم اسی سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہم اسی کے ساتھ اپنے رشتے بناتے ہیں جو اللہ کے رسول سے رشتے بناتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے جلسوں میں، وہ بھی سیرت کے نام پر جلسے رہنے پر، ہم کو یہ چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگ میرے سے بھی دغا کرتے، میرے سے نہیں کہتے کہ یہ چیزیں ہیں، میرے سامنے آ کے ایسے عمل کرتے کہ آپ جو بولے ویسا ہوگا، مگر ایسے لوگوں کو اس میں بلا لیتے ہیں جو میں پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میں ایسے جلسوں میں بھی شریک نہیں ہوتا، ایسے پروگراموں میں بھی شریک نہیں ہوتا۔ میرے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین ہمارے پوروں کی ماں ہیں، ہم پورے کلمہ پڑھنے والوں کی ماں ہیں۔ اگر کسی ایک پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، گویا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ میرے صحابہ میرے رسول کے چاہنے والے ہیں، اور اگر ان پہ کسی پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے تو میرے سرکار پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ اور ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے جماعتوں میں، اپنے تعلقات میں انہی سے تعلق رکھے جو اللہ رسول کو چاہنے والے ہیں اور ان کے صحابہ کے چاہنے والے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو چاہنے والے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہیں، امہات المومنین کے چاہنے والے نہیں ہیں، تو ہماری دوستی دور کی رکشی، نہ ہم برا ان کو کہتے نہ ہم برا سمجھتے، اس واسطے کہ موجودہ حالات ہم کو اس بات سے روکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھ رہے میں خاموش ہو گیا ہوں تو اب جو چاہے کر لیں گے، مگر یاد رکھو، حق بات کہنے کے لیے نہ میرے باوا جان نے کبھی ڈرا ہے نہ میں ڈروں گا انشاءاللہ۔ میں اپنی باغ دہن بڑے کھل کے یہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں جو میرے رسول کے گھر والوں سے نفرت کرتے ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں جو میرے امہات المومنین سے نفرت کرتے ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں جو میرے صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ اپنا دل میں آپ کچھ بھی رکھ لو،
میرا دل تو صاف بتا دے رہا ہوں، میں اسٹیج پہ بتا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو اور مجھے میرے رسول کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد میرے رسول اگر یہ سوال کر لیں میرے سے کہ میاں میرے گھر والوں کو برا کہنے والوں کے ساتھ تم کیسے بیٹھے، کیا جواب ہے میرے پاس ہے؟ میرے صحابہ کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ تم بیٹھے، ہے جواب آپ کے پاس؟ آپ بولیں گے ہاں اللہ میاں وہاں کر لیے، ہم میرے آقا ہم وہاں کر لیے، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، مانیں گے رسول؟ یہ ڈوغلی پالیسی چھوڑ دو، اپنے رسول کے لیے ایک محبت دل میں پیدا کر لو، اور یہ عام دنوں میں جو رسول کی محبت بتا رہے ہیں اس کا بھی قائل نہیں ہوں میں۔ رسول کی محبت بتانے والے 5 وقت کی نماز ادا کرو، رسول کی محبت کے عمل کرنے والے 5 وقت اپنے پیشانیوں کو ٹیکو، اس سے میرے رسول خوش ہوں گے۔ میرے رسول کا آخری جو دنیا سے آپ پردہ فرما رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہی فرمایا، میرے صحابہ کرام سامنے ہیں، میرے گھر والے میرے سرکار کے سامنے ہیں، آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہمارے بے نمازی لوگ اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور یہ دعوے دار صحیح سمجھے جاتے ہیں؟ نہیں، اگر تم واقعی محبت کرتے ہو تو نماز پہلے ادا کرو، اگر تم محبت کرتے ہو تو میرے رسول کے عمل کو زندہ کرو۔ ایک زمانہ تھا، کل بھی میں نے کہا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب مسجدوں سے نکلا کرتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ گاؤں میں میں گیا ہوں، ضلعوں میں میں گیا ہوں، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں نے یہ عمل دیکھ کر وہاں بھی دیکھا جہاں بڑے بڑے ان کے دیو دیوتائیں رہتے ہیں، لیکن وہاں کیا عمل دیکھا؟ لوگ غیر مسلم بھائی ہمارے آ کے غیر مسلم بہنیں ہماری آ کے اپنے بچوں کو لے کر مساجد کے سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے مسجد سے نکلنے والوں کو میرا بیٹا بیمار ہے، آپ ذرا دم کر کے جائیے۔ اس لیے دم کر کے جائیے کیونکہ آپ اللہ کے سامنے سر ٹکائیں، سر ٹکا کر آئے۔ آج کیا بات ہے؟ آج وہی لوگ ہم سے دور ہو گئے جو ہمارے جوتے چھوڑنے کے مقام کو میری نظروں نے دیکھا۔ یہ مساجد کے پاس میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں، جب لوگ چلے جاتے تھے تو وہ حصے پہ ایسے اپنے ہاتھ پھیر کے اپنے بچوں کے پیشانیوں کو لگاتے تھے۔ آج کہاں گیا ہمارا ایمان؟ آج ہم نام کے مسلمان ہو گئے، آج ہم اللہ کے ماننے والے تو ہیں مگر اللہ کے باتوں پر عمل کرنے تیار نہیں ہیں۔ آج ضرورت ہے میرے بھائی، تمہارا فرض ہے، تمہارے پر رسول کی ذمہ داری ہے، تم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار آپ کو بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ آپ کو دین پہنچانا ہے، آپ کو میرے رسول کے طریقے کار لوگوں کو پہنچانا ہے، آپ لوگوں کو بتانا ہے میرے رسول کی محبت کیا تھی، میرے رسول کی نفرت کیا تھی، میرے رسول کی دعائیں کیا تھیں، میرے رسول کا انداز زندگی کیا تھا۔ میرے رسول پورے مکے میں مشہور تھے، کیا تھے؟ صادق الامین۔ اگر کوئی کہتے کون؟ ماننے والے بھی بولتے تھے کہ ہر بات محمد کی جو ہوتی ہے وہ 100% صحیح ہوتی ہے۔ آج میرے رسول کے بارے میں کہتے تھے امین ہے یہ۔ امین کے معنی 10 روپے آپ کے پاس کوئی رکھایا تو اس سے 2 سوال کر دینا۔ یاد رکھو، آپ سب کوئی آپ سے آ کے 100 روپے رکھایا، میں یہ لیتا ہوں تو آپ اس سے پوچھ لینا بھائی میں اس کو خرچے میں لا لوں گا، آپ جب منگے دے دوں گا۔ اب کیا ہو گیا؟ آپ کو وہ نوٹ بدل کے چلانے کا اختیار ہو گیا۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ شخص کہا کہ یہ لفافہ رکھو، اس میں 1000 ہے، میں آ کے لوں گا۔
اب وہ 1000 روپے آپ کے پاس امانت ہے، اس میں سے 1 روپیہ آپ نکال نہیں سکتے، 1 روپیہ داخل نہیں کر سکتے۔ جیسے وہ نوٹاں دیا ہے ویسے نوٹاں آپ کو واپس کرنا ہے۔ اور 2 طریقے بھی بتا دیا ہوں میں، یا تو پیسے دینے والے کو بولو بھائی میں یہ اپنے پاس کام میں لگا لوں گا، آپ جب بھی منگے میں دے دوں گا، خصہ ختم۔ اگر ضرورت پڑی تو آپ نکال لیجئے، نہیں پڑی تو نہ کوئی نکال لیجئے، مگر بزنس میں نہیں لگانا، ضرورت ہے نکال لینا۔ آپ اس سے کاروبار وبار کر کے اطمینان سے اس کے خوب منافع کھا کے اس کے بعد بولیں گے لے بھائی یہ رکھ لے، یہ غلط۔ اگر منافع آ رہا، اس کا پیسہ رکھا ہوا ہے، دیکھیے ایک سرکار دو عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں امانت کے معاملے میں میرے ذہن سے واقعہ نکل گیا بولنے میں، اب یاد آیا تو بول دیتا ہوں، ایک دم وہی بات وقت جھٹکے سے نکل جاتا۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، امانت کو امانت رکھنا چاہیے، خیانت نہیں ہونا اس میں۔ اور میرے رسول جب آتے میرے رسول ان کا نکال کر ان کو عمل کر لیتے تھے، رقم دی رقم واپس، زیور دیا زیور واپس، جو دیا میرے رسول کے پاس رکھایا وہ واپس۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم میرے رسول کچھ 100 طرف گھیرے ہوئے ہیں، ہجرت کرنے کا وقت ہے، میرے رسول ہجرت کو جانے والے ہیں، اس وقت بھی وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں رسول کے، اس وقت بھی امین سمجھتے تھے، اس وقت بھی آگے امانت نہیں لیے میرے رسول سے۔ کیا میرے رسول کی کیا اخلاق تھے ہوں گے، کیا میرے رسول کے انداز زندگی تھے کہ دشمنی کے باوجود وہ امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کر سکتے۔ مگر ایمان قبول کیوں نہیں کرنا چاہ رہی؟ سرداری چلے جائیں گی، کرسی چلے جائیں گی، میرا نام ختم ہو جائیں گا، محمد کا نام آگے آ جائیں گا، ہمیشہ یہی کرسیاں لڑاتے رہے۔ اللہ ہمارے کو کرسیوں سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھو میں آج بھی کرسیوں کا خائن نہیں ہوں، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، میاں ہم ٹھوکروں میں رہنے والے ہیں، ٹھوکر میں اپنے کو رہنے دو، ہم کرسیوں کو نہیں چلتے۔ میری کرسی نہیں، کرسیاں کوئی معنی نہیں رکھتے، یہاں کی کرسی لے کے کیا کریں گے؟ آخرت میں میرے رسول فرما دیے دیکھو وہ میرا آ رہا ہے، بس ہے باری۔ سیٹھ صاحب کہے کہ سیٹھ صاحب کتنے دن رہیں گے؟ سیٹھ صاحب جاتے وقت ہاتھ خالی جا رہے ہیں، کوئی جا رہا لے کے لوٹا گڈیاں، میرے خبروں کے اطراف گڈیاں جما دو، وہ گڈیاں دیکھ کے اللہ میں اور دیں گے دھناسری، کیا وجہ تو میرے نام پہ نہیں خرچہ، ساتھ لے کے آ رہا، دوسرے کیڑوں کو کھلانے کے واسطے رکھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے رسول امانت دار، ایسے امانت دار، ہاں میں کہہ رہا تھا ہم ایسے امانت دار کہ آپ ہجرت کو جا رہے ہیں، علی کو فرمائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ علی میرے بچھونے پہ سو جانا، اور صبح علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان تک پہنچا دینا اور پہنچا کے ہجرت کرنا۔ سبحان اللہ، میرے رسول کی امانت کا خیال رکھنے کا انداز دیکھو آپ۔ آج ہم لوگ امانتیں رکھتے ویسے ذرا دل میں دیکھ لو، بات کی امانتیں رکھتے، آپ بولو بھائی یہ بات کس کو نہیں بولنا، بول کے ہٹو، آپ انہوں بولتے دوسرے کو بولتے بھائی یہ بات کس کو بھی نہیں بولنا، بلکہ اس کو بول دیتے۔ پیٹ کے ہلکے، زبان کے ہلکے، ہر طریقے کے ہلکے چیزاں پورے اپنے میں آ گئی۔ مسلمان کیسا تھا؟ نظروں کو محفوظ رکھنے والا، زبان کو محفوظ رکھنے والا، بات کو محفوظ رکھنے والا، عمل کو محفوظ رکھنے والا۔ آج ہم لوگ کیا ہے کدھر جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ کل ایک صاحب تصویر بھیجے، اب یہ بدمعاشیوں کا سلسلہ دیکھو کیسے بڑھ رہا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے، آئندہ ایمان کو خطرے بہت زیادہ ہونے والے ہیں۔ آپ کو معلوم، مینڈے کو اور بد جانور کو دونوں کو ملا کر ایک نیا جانور پیدا کرتے، بد جانور اور یہ مینڈے کو ملا کے ایک نئی نسل نکال دیے، اور نئی نسل نکال کے اس کو پیدا کر دیے۔ اب دیکھنے میں بد جانور کی صورت ہے، مگر پورا ڈھلوا اس کا جو ہے وہ مینڈے کا ہے۔
یہ سب ہم کو مرغیاں نکالے پہلے پورا ایمان ستیاناش کرے. جتنے لوگ مرغیاں کھا رہے ہیں معلوم آپ کو اس میں حضرت بد جانور صاحبہ کی چربی ہے. اس واسطے ان کو کھڑے ہی نہیں رہتے, بیٹھے بیٹھے ان کو ایسے رہتے بیچارے, بیٹھے بیٹھے ان کو کاٹ کے پھینک دیتے. اس لیے میرے کو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا بہت رزق کو تلاش کرو, رزق حلال جہاں ملتا ہے اس کو کھاؤ. جو چیز میں شبہ آ جائے کہ یہ اللہ سے دور کرنے والی ہے اس کو چھوڑ دو. آج ہم لوگ کیا ہے, وہی چیز کھا رہے ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہے, وہ چیز چھوڑ رہے ہیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہے. بدل گئے ہمارے انداز. میرے عزیز دوستوں, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ابھی میں اوپر کے باتاں بولا تو ٹائم ہو گیا. یہ صحیح ہے, وہ ہے برابر ہے, دونوں نہیں لگائے. اچھا 137 ہے اس میں. اب یہاں سے اچھی دکھ رہی انہیں ماشاءاللہ. ہمارے کون کے آر کے گٹکے والے صاحب حمید بھائی دیے کرتے, اللہ ان کو بھی اچھا رکھے, ان کے کاموں میں برکت دے اور اچھا کام کرتے ہیں. جو اچھا کام کر رہا اس کے لیے ہم دعا دینا. آج کل اچھے کام کرنے والے کم مل رہے میاں, اور ہم لوگ الزامہ لگانے پیچھے نہیں ہٹ رہے. پٹ 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 بولنے میں تو اتنے ماہر ہو گئے ہم لوگ. انہیں اور کھا گیا, انہیں تو انہیں مسجد کا انہیں بھی کھا گیا. اور آپ کیا کھائے؟ میرا نہ کو پوچھو, میں بہت اچھا ہوں. یہی سب سے بڑی خرابی ہے. سب سے بڑی ہمارے میں مصیبت کیا ہوگی معلوم؟ اپنے کو اچھا سمجھنا نہیں, دوسرے کو برا سمجھنا. یہ نہیں, اپنا حساب خود کرو, دوسرے کو نہ کو بولو میرا حساب لو. اگر بولنی ہے تو بیوی کو بولو میں کیسا ہوں پوچھو. دیکھیے میرے رسول جب کل آ کے بولے, بولو ہاں کون دیے, کمال کی بات ہے. میرے رسول کل سب آئے غار ہرا سے تو سب سے پہلے آپ کی گواہی دینے اور آپ پر کلمہ پڑھنے والی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے. بی بی خدیجہ ہے جو عورتوں میں سب سے پہلے میرے رسول پر ایمان لائی. اور جب میرے رسول اوپر سے آئے اور آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے اقرا کی آیتیں پڑھائی, کانپتے ہوئے آئے آپ کے فرمائے ذنبی نوری ذنبی نوری, میرے پہ کچھ اڑا دو, میرے پہ کچھ اڑا دو. آپ اڑا دیا گیا. آپ نے پھر بی بی صاحبہ نے پوچھا میرے آقا کیا بات ہوئی؟ کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا. میرے رسول کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں میرے پیارے رسول آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, یتیموں کے سرپرست ہیں, بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں, بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں. آپ پر بھلا ایسی مصیبت کوئی آ سکتی ہے؟ آپ کو پاس جو آئے وہ یقیناً جبرائیل علیہ السلام. سب سے پہلے گواہی ہمارے بہنوں میں, عورتوں میں میرے رسول کی دینے والے بی بی خدیجہ ہے. اس کے بعد مردوں میں دینے والے حضرت ابوبکر صدیق ہے, اور پھر علی شیر خدا ہے. معلوم آپ کو یہ سبق یاد دلاؤ بچوں کو. اور معلوم سب سے پہلی گواہی کس سے لی گئی؟ بی بی صاحبہ دیے. آج ہمارے گھر میں ہمارے گھر والے گواہی دیتے, منہ کے سامنے نہ کو پوچھو, پیچھے ٹیپ رکھ دے کے اندر جا کے بیٹھ کے بچوں کو بولو کیا بول رہے ہیں دیکھو میرے بارے میں. اے نہ کو پوچھو اور ہندو نہ بول دیں گے, کئی کو منہ کھلا رہے ہیں میرا. ہمارے میاں جو گالی میرے کو دی کسی کو نہیں دیے, جو میرے پہ ہاتھ اٹھائے کسی کو نہیں اٹھائے. ہماری بیویاں یہ تعریف کریں گے. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میری امی جان فرما رہے ہیں میرے رسول میرے پیارے آقا امانت دار بھی تھے, محبت کرنے والے بھی تھے, عزت دینے والے تھے, ہر ایک سے خلوص کے ساتھ رہنے والے تھے, ہر ایک کے اوپر دل اپنا فدا کرنے والے تھے. ان کے اوپر یہ بھی فرما دیا بی بی صاحبہ نے کہ میرے رسول آپ کی میں نے اپنی شادی سے پہلے جتنی تجارت کی ہے, جتنا مال میں نے لایا ہے, میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ خرچہ کیجئے. آج ہم لوگ بیوی سے منگ کے جو نہیں, اور بیوی بول رہی ہے لیو بول کے بابا سے پیسے, بیوی بول رہی پلنگ لیو 5,000 کا 50,000 کا بول کے, تو بھکاریاں اپنوا بنے ہوئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے.
جلوس کو نکالو. میں نہیں قائل ہوں، نہیں ہے بلکہ نہیں، میں خاموش اختیار کر رہا ہوں، مگر نماز کی پابندی ہو، سینے پر یعنی اپنے کندھوں پر جانماز ہو، نماز کے وقت اللہ کے گھر میں ہو تو میں سمجھوں گا یہ جلوس ہے، ورنہ یہ تو جو اور دوسرے کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. اس میں اور ہمارے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، پہلے تو اپنے بچوں کو سمجھا کے نکالو، دین بتاؤ، رسول کی محبت پیدا کرو، اور پھر اس کے بعد وہ عمل کراؤ جو اللہ راضی ہونے والے ہیں. السلام علیکم. میرے عزیز دوستوں، ہمارے اسماعیل صاحب کے فرزند بھی طبیعت ناساز ہیں اور وہ دعاخانے میں شریک ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ ان کے مرض کو بہتر سے بہتر فرما دے اور ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اور ان کے والدین کی جو اس وقت بے چینی ہے اسے دور فرما دیں، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے. آج دوسری گزارش یہ ہے، آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارے دارالعلوم کا جو سلسلہ حضرت والا نے قائم کیا تھا آج تک چل رہا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دارالعلوم کے نام پہ لوگ نہیں دیتے. آپ دیں گے تو میرے کو بھی، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے میں آسانی ہوگی. آپ دیں گے تو وہ پڑھنے والے حفاظ کرام میں، علماء کرام میں نئی بیداری پیدا ہوگی. آپ کے پیسوں سے مدرسے چلتے ہیں، اپنے مدرسوں کی حفاظت کیجئے. یہ آج کھلے ہیں مدرسے، ان قلعوں کی حفاظت کیجئے، اور جاتے ہوئے ہر کوئی ماہانہ ممبر بنیے. 100 روپے کے، 200 روپے کے، 400 روپے کے، جو آپ سے ہو سکتا دیجئے. آپ دیں گے انشاءاللہ. ادھر دیے کہ ادھر داخل خزانہ ہوا، ادھر دیں گے اللہ ادھر آپ کو اس کا عمل دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.